وبه نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حج میں تاخیر کیوں؟ بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ ویڈیو میں اسی آیت پر بیان کیا گیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ جو شخص بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ یہ حج ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے اور صاحب استطاعت پر اللہ تعالیٰ نے عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا ہے، اور جب یہ حج فرض ہو جائے تو اب حکم یہ ہے کہ اس فریضے کو جلد از جلد ادا کیا جائے۔ بلا وجہ اس حج کو مؤخر کرنا درست نہیں، کیونکہ انسان کی موت اور زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ اگر حج فرض ہونے کے بعد اور ادائیگی سے پہلے انسان دنیا سے چلا جائے تو یہ بہت بڑا فریضہ اس کے ذمے باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے حج فرض ہونے کے بعد جلد از جلد اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل ہم لوگوں نے حج کے لیے اپنے اوپر بہت سی شرطیں عائد کر لی ہیں، بہت سی ایسی پابندیاں لگا لی ہیں جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے دنیاوی مقاصد پورے نہ ہو جائیں، مثلا جب تک مکان نہ بن جائے یا جب تک بیٹیوں کی شادی نہ ہو جائے، اس وقت تک حج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ اس کے ذریعے حج ادا کر سکے، یا اس کی ملکیت میں اتنا سونا اور چاندی ہو اور وہ اتنا ہے کہ اگر وہ اس کو بیچ دے تو اس کی رقم اتنی ہو جائے گی جس کے ذریعے حج ادا ہو جائے گا، تب بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا حج فرض ہونے کے بعد اس کو کسی چیز کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا یہ سوچنا کہ ہمارے ذمے بہت سارے کام ہیں، ہمیں مکان بنانا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی کرنی ہے، اگر میں یہ رقم حج کے لیے لگا دوں تو باقی پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ سب فضول خیالات اور فضول سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حج کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج ادا کرنے کے نتیجے میں آج تک کوئی شخص مفلس نہیں ہوا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یعنی ہم نے حج فرض کیا ہے تاکہ اپنی آنکھوں سے وہ فائدے دیکھے جو ہم نے ان کے لیے حج کے اندر رکھے ہیں۔ حج کے بے شمار فائدے ہیں، ان کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حج بیت اللہ کا سلسلہ ہزاروں سال پہلے سے شروع ہے۔ آج تک کوئی انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس شخص نے چونکہ اپنے پیسے حج پر خرچ کر دیے تھے اس وجہ سے وہ مفلس اور غریب اور فقیر ہو گیا۔ البتہ ایسے بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق میں برکت عطا فرمائی اور وسعت اور خوشحالی عطا فرمائی۔ لہذا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک دنیا کے فلاں کام سے فارغ نہ ہو جاؤں گا اس وقت تک حج نہیں کروں گا۔ ایک بات میں آپ کو اور بتلاتا چلوں، مدینہ منورہ کا سفر حج کے ارکان میں سے نہیں ہے اور فرض و واجب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جا کر حج کر لے، مدینہ منورہ نہ جائے تو اس کے حج میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مدینہ منورہ کی حاضری عظیم سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو عطا فرمائے اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لہذا چونکہ مدینہ منورہ کا سفر حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر حج تو ادا کر سکتا ہے لیکن مدینہ منورہ جانے کے پیسے نہیں ہے، تب بھی اس کے ذمے حج فرض ہے۔ اس کو چاہیے کہ
حج کر کے مکہ مکرمہ ہی سے واپس آ جائے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری ایسی عظیم نعمت ہے کہ انسان ساری عمر اس کی تمنا کرتا رہتا ہے۔ تو سوچئے، اتنی بڑی عظیم سعادت کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ مکہ سے حج کر کے واپس آ جائے اور مدینہ نہ جائے۔ لہذا یہ خیال کہ اس حج کو فلاں کام ہونے تک مؤخر کر دیا جائے، یہ خیال کیسے درست ہو سکتا ہے؟ دنیاوی کام کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ حج کو ٹال کر دنیاوی کام کرتا رہے، جبکہ اتنی بڑی عظیم سعادت سے بھی اس کو منع کر دیا جا رہا ہے کہ اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ مدینہ نہ جائے اور مکہ سے ہی حج کر کے واپس آ جائے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم والدین کو حج نہیں کرا دیں گے اس وقت تک ہمارا حج کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ خیال اتنا عام ہو چکا ہے کہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین نے حج نہیں کیا ہے۔ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں اگر والدین کے حج سے پہلے تم حج کر لو گے تو تمہارا حج قبول نہ ہوگا۔ یہ محض جہالت کی باتیں ہیں، کیونکہ ایک جاہل انسان ہی ایسا کہہ سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی کوئی بھی بات پوچھنا ہو تو ہم عالم اور مفتی سے رجوع کریں۔ جس طرح ہمیں کوئی بیماری اور دقت ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے کہ راستے چلتے ہوئے ہم کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ مجھے بخار آ رہا ہے، مجھے کیا دوا لینی چاہیے۔ اسی طرح جب دین کی کوئی باتیں ہو تو دین کے جاننے والوں سے ہم دین کی باتیں معلوم کریں۔ بہرحال ہر انسان پر اس کا فریضہ ہے۔ جیسے والدین نے اگر نماز نہیں پڑھی تو بیٹے سے نماز ساقط نہیں ہوتی، بیٹے سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور والدین سے ان کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہی معاملہ حج کا ہے۔ اگر والدین پر حج فرض نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے حج نہیں کی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے تو آپ کو حج پر جانا ضروری ہے۔ اور یہ بات کوئی ضروری نہیں کہ پہلے والدین حج کرے پھر بیٹا حج کرے۔ یہ سب خیالات غلط ہے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے اعمال کا مکلف ہے، اس کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو ذاتی ضروریات، ذاتی کاموں کے خاطر لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، یورپ، امریکہ اور جاپان کا سفر کرتے ہیں، لیکن اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے گھر کی حاضری دے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بڑی وعید فرمائی ہے جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہے اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ لہذا یہ معاملہ اتنا معمولی نہیں ہے کہ انسان اس حج کے فریضے کو ٹالتا رہے اور یہ سوچتا رہے کہ جب فرصت اور موقع ہوگا تو حج کر لیں گے۔ البتہ حج پر ایک چیز موقوف ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص پر قرض ہے تو وہ قرض کو ادا کرنا حج پر مقدم ہے۔ قرض کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تاکید فرمائی ہے کہ انسان کے اوپر قرض نہیں رہنا چاہیے، جلد از جلد قرض کو ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ حج کرنے سے پہلے اپنا قرض ضرور ادا کرے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز حج پر مقدم نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں نے بہت سے کام حج پر مقدم کر رکھے ہیں کہ پہلے مکان بنا لوں گا یا مکان خرید لوں گا یا پہلے گاڑی خرید لوں گا پھر جا کر حج کروں گا۔ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج کی جو عظمت اور سعادت ہے ان سب سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ اس سلسلے میں مزید اور گفتگو ہے جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔